السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتهم الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمۃ حبیبہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے درس عقائد اہل سنت والجماعت کے آغاز سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقائے نامدار سرور کل مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہے کہ ہمارا یہ ہفتہ واری درس عقائد اہل سنت قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ تقریباً 3 مہینے سے زائد ہو چکا ہے درس عقائد اہل سنت کے آغاز ہو کر، اور اس درس کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ ایمان اور عقیدہ یہ اتنی بنیادی اور اہم چیز ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار ایمان اور عقیدے ہی پر ہوتا ہے۔ بندے کا عقیدہ جب درست ہوگا تو اس کے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے، اور اگر عقیدے کے اندر کسی طرح کا کوئی نقص ہوگا، عقیدے میں خرابی رہے گی، اس کا عقیدہ کمزور ہوگا، تو اس کے اعمال صالحہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں۔ اور دوسری بات، اہل سنت کے جو عقائد ہے، ہم جن عقائد کو مانتے ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد اور پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر آج تک جو عقائد ہمارے چلے آ رہے ہیں، ان عقائد کے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں بھی اور بہت ساری بدگمانیاں بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا کی جا رہی ہے، اور یہ تصور دینے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہے یہ قرآن و حدیث کے خلاف پہ ہے، قرآن و حدیث کے خلاف میں ہے، اور لوگوں نے اپنی طرف سے عقائد بنا لیے، اور بہت سارے جن عقائد کو ہم مانتے ہیں، بہت سارے اہل سنت کے جو معمولات ہیں، اس کو شرک و بدعت کے فتوے بھی لگانے والے لگاتے ہیں۔ تو اسی لیے اس درس کو رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جن عقائد کو مانتے ہیں، اہل سنت جن معمولات پر عمل کرتے ہیں، ہمارا قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے بالکل عین مطابق ہے۔ قرآن میں بھی حکم ہے، احادیث کریمہ میں بھی حکم ہے، صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا۔ اس کو سمجھانے کے لیے ان عقائد اہل سنت کو قائم کیا گیا اور اس کے درس کو شروع کیا گیا ہے۔ تو گزشتہ اتواروں کے موقع پر وسیلے کے متعلق قرآنی آیات اور احادیث کریمہ گزشتہ اتواروں کے موقع پر گزر چکی ہے، اور کافی الحمدللہ وسیلے پر گفتگو ہوئی، قرآن کی آیتوں سے وسیلے کو ثابت کیا گیا، اور احادیث کریمہ میں خود پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ حضور کی حیات مبارکہ میں بھی لیا گیا، اور پیارے آقا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے اس سے پہلے بھی حضور کا وسیلہ لیا گیا۔ یہ تمام تر باتیں گزشتہ اتواروں کے موقع پر مکمل ہو چکی ہے، اور اب آئیں ایک مختلف فی مسئلہ جس میں بڑا شدید اختلاف پایا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار بھی اس مسئلے میں ہے، اس عقیدے کے متعلق ہے۔ وہ عقیدہ علم غیب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو علم غیب عطا کیا گیا، اس علم
علم غیب کے عقیدے پر بہت سارے لوگوں کے اندر غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہے، بدگمانیاں بھی پائی جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ ناواقفیت کی بنا پر علم غیب کے متعلق بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ تو یہ جو علم غیب کا عقیدہ ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے غیب کا علم جانتے ہیں، یہ جو عقیدہ ہمارا ہے اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سال ہا سال سے چلا رہا ہے، اس کے اثبات کے لیے کئی قرآنی آیات ہیں، کئی احادیث کریمہ ہے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہر اتوار کو کچھ نہ کچھ آپ کے گوشے گزار کرتا رہوں گا۔ فی الوقت آج کی گفتگو چونکہ اس موضوع پر ابتدائی گفتگو ہے، تو کچھ اختصار کے ساتھ اس کے بارے میں بنیادی معلومات آپ کے گوشے گزار کروں گا، تاکہ یہ ابتدائی بات ہم کو سمجھ میں آ جائے تو آگے کی جو قرآن کی آیتیں ہیں اور احادیث کریمہ ہیں وہ ہم کو ثابت ہو جائے گا۔ علم غیب کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب کے متعلق دو قسم کی آیتیں پائی جاتی ہیں۔ دو قسم کی آیتیں قرآن میں علم غیب کے متعلق پائی جاتی ہے۔ بعض وہ آیتیں ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے، پڑھنے والا جب اس کا ترجمہ پڑھتا ہے اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ یہ قرآن کی ایک نہیں کئی آیتیں ہیں، انشاءاللہ جب اس کا وقت آئے گا اس کو حوالوں کے ساتھ میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ اللہ کے سوا مثال کی طور پر ایک آیت لے لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں غیب کی چیزیں ہیں، وہ غیب کی چیزیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے آسمانوں اور زمین کے غیب کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ آیت کریمہ ہے جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتے۔ یہ خود قرآن کریم میں ایک نہیں کئی آیتیں ہیں جس میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ کئی آیتیں ہیں جس میں علم غیب کی نفی کی گئی، اللہ کے علاوہ مخلوق کے لیے علم غیب کی نفی کی گئی۔ اور اسی طرح جس طرح یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، دوسری ایسی آیتیں ہیں قرآن کریم میں، ایک نہیں وہ بھی کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ مثال کی طور پر ایک آیت کریمہ آپ کے گوشے گزار کروں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 آیت نمبر سورہ آل عمران کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عام لوگو، اے عام انسانوں، اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ تم کو غیب کا علم عطا کرے، اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ عام انسانوں کو، عام لوگوں کو غیب کا علم دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندے جو اس کے رسول ہے ان کو غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے، یعنی اپنے رسولوں کو جو خدا کے پسندیدہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ غیب کا علم عطا فرماتا ہے، اپنے رسولوں کو بھی غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے پسندیدہ اور محبوب رسول جتنے رسول ہیں تمام کے تمام اللہ کے پسندیدہ ہی ہے، وہ تمام کے تمام کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا۔ تو بعض آیتوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور بعض آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے نیک بندے انبیاء کرام بھی غیب کا علم جانتے ہیں۔ اب معلوم سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر کیا کیا جائے؟ کیا قرآن کی چند آیتوں کا انکار کر کر چند آیتوں پر ایمان لائے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو متضاد باتوں کا حکم نہیں دیتا، دو اپوزٹ باتوں کا حکم
نہیں دیتا۔ ظاہر میں تو ہم کو ایسا دکھ رہا ہے، ایک عام انسان جب قرآن کا مطالعہ کرے گا، پڑھنا سوچے گا، سمجھے گا، اس کو تو ایسا محسوس ہوگا کہ بعض آیتوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ ہی غیب جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا، اور بعض آیتوں سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے نیک بندے، خدا کے پسندیدہ رسول بھی غیب جانتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ ان آیتوں کو مانا جائے جس میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے، یا ان آیتوں کو مانا جائے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے نیک بندے رسول بھی جانتے ہیں؟ کن آیتوں کو مانیں؟ ہم مسلمان ہیں، قرآن کی ہر آیت کو ماننا ہم پر لازم ہے۔ قرآن کی ہر آیت ہی نہیں، ہر حرف کو ماننا بھی ہم پر لازم ہے۔ ایک حرف کا بھی انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، اسلام کے دائرے سے نکل جائیں گے۔ قرآن کو تو ماننا ضروری ہے، لیکن یہ ظاہری طور پر جو ٹکراؤ دکھ رہے ہیں آیتوں میں، ظاہری طور پر بعض آیتوں سے اللہ ہی غیب جانتا ہے معلوم ہوتا ہے، بعض آیتوں سے اللہ کے علاوہ اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں، ان دونوں آیتوں کو کیا کیا جائے؟ ایک عام انسان جب پڑھتا ہے تو اس طرح غلط فہمی کا اور تذبذب کا شکار ہوتا ہے، لیکن قربان جائے علماء کرام، مفسرین کرام نے ہم کو آسان کر کر بتلا دیا، مفسرین کرام نے ہم کو آسان کر کر بتلا دیا ان قرآنی آیتوں کو سمجھنے کے لیے۔ فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، ان آیتوں سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی خود سے غیب نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی خود سے غیب نہیں جانتا، اللہ ہی ہے جو خود سے غیب جاننے والا ہے۔ اللہ کا علم غیب ذاتی ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں ہے، وہ خود سے غیب کا جاننے والا ہے۔ تو جن آیتوں میں یہ کہا گیا، یہ بتلایا گیا کہ اللہ ہی غیب جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، مطلب یہ ہے کہ خود سے کوئی دنیا میں، کائنات میں کوئی ذات ہے جو خود سے غیب جانتی ہے تو سوائے اللہ کے کوئی اور ذات نہیں ہے۔ اللہ کی ذات وہ تنہا ذات ہے جو خود سے غیب جانتی ہے۔ اب آئیں دوسری آیتوں کی طرف، جس میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے بھی غیب جانتے ہیں، رسول بھی غیب جانتے ہیں، انبیاء کرام بھی غیب جانتے ہیں۔ ان آیتوں کا کیا مطلب؟ تو ان آیتوں کا مطلب مفسرین کرام نے بیان کیا کہ یہ جو انبیاء غیب جانتے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں، خدا کی دین سے غیب جانتے ہیں، اللہ نے ان کو علم غیب عطا کیا، خدا کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا، فرق واضح ہو گیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن کی آیتوں میں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتے غیب، تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ آیتوں میں مطلب یہ ہے کہ خود سے جاننے والے غیب کا علم کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور جن آیتوں میں یہ کہا گیا کہ رسول غیب جانتے ہیں، رسول غیب بتانے پر بخالت نہیں کرتے، جن آیتوں میں یہ کہا گیا، ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں۔ تو فرق واضح ہوا، اللہ کا جو علم غیب ہے وہ ذاتی ہے، اور انبیاء کرام کا جو علم غیب ہے وہ عطائی ہے، خدا کا دیا ہوا علم ہے۔ اسی لیے اس میں کوئی شرک نہیں ہوا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی غیب جانتا ہے، رسول بھی غیب جانتے ہیں، یہ شرک ہو گیا، کیونکہ غیب جاننے میں دونوں شریک ہو گئے، لہذا شرک ہو گیا۔ اگر ایسا ہی مان لی جائے تو اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ اللہ بھی کلام کرتا ہے، ہم بھی کلام کرتے ہیں، کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، کیا یہ شرک ہو گیا؟ شرک نہیں ہوا۔ اللہ جو دیکھتا ہے وہ خود سے دیکھتا ہے، اس کو دیکھنے کی طاقت کسی نے نہیں دیا۔ ہم جو دیکھتے ہیں اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں۔ اللہ جو سنتا ہے وہ خود سے سنتا ہے، اس کا سننا ذاتی ہے۔ ہم جو سنتے ہیں اللہ کی عطا سے سنتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، اس کو قوت گویائی کسی نے عطا نہیں کی، وہ خود سے کلام کرتا ہے، اور ہم جو کلام کرتے ہیں اللہ کی عطا سے کلام کرتے ہیں۔ اور فرق بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ علم غیب جانتا ہے، رسول بھی علم غیب جانتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق کرتے ہوئے علماء کرام بیان کرتے ہیں، اللہ کا علم غیب ذاتی ہے، رسول کا علم غیب عطائی ہے۔ اللہ کا علم غیب قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ اس نے کبھی نہ جانا ہو، وہ قدیم سے جانتا ہے۔ اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جو غیب جانتے ہیں وہ قدیم نہیں ہے، وہ غیر قدیم ہے، اور اللہ کا جو علم غیب ہے وہ لامحدود ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو علم غیب جانتے ہیں اللہ کے مقابل میں وہ محدود ہے، اس کی حد ہے خدا کے مقابل میں۔ تو یہ فرق پایا جاتا ہے، اور اسی فرق کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اللہ بھی علم غیب جانتا ہے، پیارے آقا بھی جانتے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ تو معاملہ واضح ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص قرآن کی آیتیں باز لے کر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے، دیکھو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، دوسری آیتیں موجود ہے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان آیت نمبروں کے ساتھ آپ کے گوشے گزار کروں گا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرے رسول نہ صرف غیب جانتے ہیں بلکہ غیب بتاتے بھی ہیں، غیب بتانے پر بخالت نہیں کرتے۔ تو اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ یہ قرآنی آیتوں کا پس منظر ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے۔ اسی طرح جامع ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ہے، جامع ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز کا وقت تھا، فجر کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن نماز کے لیے کافی تاخیر کیے، کافی دیر سے حضور اپنے حجرہ مبارکہ کے باہر تشریف لائے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ سورج نکل جائے، قریب تھا کہ سورج کی شعاعیں نکل جائے، ایسے آخری وقت میں پیارے آقا حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے اور نماز فجر کو اختصار کے ساتھ پیارے آقا نے نماز ادا فرمائی، صحابہ کرام کی امامت فرمائے۔ نماز ختم ہونے کے بعد پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ تمام رکے رہو، میری دیر سے آنے کی جو تاخیر ہوئی اس کی وجہ میں بیان کروں گا۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام صفوں میں موجود رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے، ارشاد فرمایا کہ میرے آج نماز میں، فجر کی نماز میں تاخیر سے آنے کی وجہ یہ ہوئی کہ میں آج رات میں وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جتنی نماز میرے مقدور میں تھی میں نے نماز ادا کی، اور نماز کے دوران میں مجھ پر نیند غالب آ گئی، نماز میں مجھ پر نیند غالب آ گئی، میں سو گیا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ جب میں نماز میں سو گیا تو میں نے اپنے آپ کو میرے رب کے حضور میں پایا، خدا کے دربار میں پایا، اور رب تبارک و تعالیٰ کو حسن و جمال والی بہترین صورت میں نے رب کا دیدار کیا، خداوند قدوس کو میں نے بہترین صورت میں دیکھا۔ اس کے بعد پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے کہا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا لبیک ربی، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ رب نے فرمایا کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم جانتے ہو کہ یہ فرشتے کس مسئلے میں آپس میں جھگڑ رہے ہیں، کس مسئلے میں فرشتے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، کیا تم جانتے ہو؟ تو پیارے آقا نے فرمایا میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے مولا میں نہیں جانتا کہ یہ فرشتے کس مسئلے میں آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ نے 3 مرتبہ مجھ سے پوچھا، میں نے تینوں مرتبہ یہی فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے مبارکہ پر اپنے دست قدرت کو رکھا، اپنے دست قدرت کو میرے سینے مبارکہ پر رکھا۔ حضور کی انگلیوں مبارک کی برکت سے، سرکار کی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے جب میرے سینے پر اپنے دست قدرت کو رکھا تو میرے رب کی انگلیوں کی نشانیوں کی برکت سے میں نے اس ٹھنڈک کو اپنے سینے میں پایا، اس ٹھنڈک کو اپنے سینے میں پایا، اور رب کے انگلیوں کا فیض ایسا جاری ہوا، خدا کے انگلیوں کا فیض۔ حالانکہ یہ بات بھی ذہن نشین کر لے اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، خداوند قدوس کے ہاتھ نہیں ہمارے ہاتھ کی طرح، خداوند قدوس کی آنکھ نہیں ہماری آنکھ کی طرح، اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، لیکن اس کی شان کے لائق
رب نے جب دست قدرت رکھا تو پیارے آقا فرماتے ہیں ان دست قدرت کے فیضان سے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، میں خدا کے دست قدرت کے، خدا کے دست مبارک کے فیضان سے آسمانوں اور زمین کے اندر جو جو چیزیں چھپی ہوئی ہے ان تمام کو میں جان گیا، ان تمام کا علم مجھے ہو گیا۔ آسمانوں اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں میں نے ان تمام کو جان لیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث پاک میں پیارے آقا نے فرمایا فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، میرے رب کے دست قدرت جب میرے سینے مبارکہ پر قائم ہوا تو اس دست قدرت کا یہ فیضان میرے سینے میں جاری ہوا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک جتنی چیزیں چھپی ہوئی تھی ان تمام کے علم کو میں نے جان لیا، ان تمام چیزوں کو مجھ پر ظاہر کر دیا گیا، میں ہر چیز کو جان لیا۔ اس حدیث پاک کی شرح میں شارحین فرماتے ہیں کہ یہ خداوند قدوس کے دست مبارک کا فیضان حضور کے سینے مبارکہ میں ایسا جاری ہو گیا کہ پیارے آقا آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز حضور سے پوشیدہ نہیں رہی، سرکار ہر چیز کو جاننے لگے۔ یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب اسی وقت جانتے تھے جس وقت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا، جس وقت اللہ تعالیٰ بتلاتا اسی وقت غیب جانتے، بعد میں وہ غیب کا علم لے لیا جاتا۔ لیکن یاد رکھ لیں ساری احادیث میں کہیں یہ ثابت نہیں ہے، کہیں پیارے آقا نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ مجھے میرے رب نے علم دیا اور مجھے میرے رب نے مجھ کو کوئی چیز عطا کی، بعد میں مجھ سے وہ چیز چھین لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ نہیں کسی کو کچھ نعمت دے اور پیارے آقا سے اس علم کو چھین لے، یہ خدا کی شان کی بعید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم غیب کے متعلق کئی احادیث کریمہ ہے، کئی قرآنی آیات ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے پیارے نیک اور محبوب جو خدا کے نبی ہوتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری ساری رکھیں گے، اور قرآنی جو آیتیں ہیں میں نے جو اشارے دیے، جن آیتوں میں اللہ کے رسول اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں، ان آیتوں کی تفسیر مفسرین کرام نے کیا بیان کیا، کون سی آیتیں ہیں جس میں کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ نبی اور رسول بھی غیب جانتے ہیں، انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً ہر اتوار کو آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی حقانیت کو ہم پر ظاہر فرما دے۔ مولا تبارک و تعالیٰ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور وابستگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔